ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. محترم علماء کرام، سامعین حضرات، ہمارے محترم بھائی فضیلت الشیخ شعیب ایمن حفظہ اللہ نے یہ دعوت دی یہاں آنے کی اور آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور جو کوششیں اور محنتیں اس مجلس کا آغاز میں ہم نے سنی ہے، اس سے بڑی دلی مسرت ہوئی. اللہ رب العالمین ہمارے ان فاضل بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی سرپرستی ہم پر قائم رکھے، اور یہ جو علمی سلسلے ہیں، تعلیمی سلسلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سلسلوں کو قیامت کے دروازوں پر قائم اور دائم رکھے، اور ہماری نسلوں کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرماتا رہے. مجھے جو موضوع دیا گیا، میں نے اور آپ سب نے ہمارے محترم بھائی شیخ عبداللہ شمیم حفظہ اللہ کی بڑی پرمغز مدلل تفصیلی گفتگو سنی ہے. ایک جامع بیان تھا، اس میں بہت سارے موضوعات شیخ نے سمیٹے، نوجوانوں کے تعلق سے بھی، اور خصوصاً نوجوانوں کا دین سے اور علم سے جو تعلق ہے اس کے حوالے سے. حقیقت یہ ہے کہ شیخ کی گفتگو کے بعد میری گفتگو شاید اس قدر مفید نہ ہو، لیکن چونکہ ذمہ داری دی گئی ہے تو لہذا چند نکات میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. علم اور اہل علم کی جو مقام اور مرتبہ ہے، اگرچہ ہم سب طلبہ ہیں اور ہماری حیثیت نہیں ہے کہ اس موضوع پر کوئی گفتگو کر سکیں، لیکن خود کو نصیحت کے لیے بھی اور آپ سب کی نصیحت کے لیے بھی، ہم سب کے لیے چند ایسی باتیں جو عموماً ہم سنتے رہتے ہیں، ایک تذکرہ کے لیے اور تزکیہ کے لیے، یاد دہانی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، واقعہ ہم سب جانتے ہیں، اس موقع پر ایک عجیب معاملہ رونما ہوا جو کہ شاید کائنات میں کبھی نہ ہو، کہ اللہ رب العالمین جو خود خالق کائنات ہے، الہ العالمین ہے، رب العالمین ہے، اپنی مخلوق کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ایک مخلوق کے لیے سجدہ کرے، اور یہ سجدہ کا حکم اس قدر تاکیدی ہو اور اس قدر ضروری ہو کہ ابلیس اس کی نافرمانی کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں معذور ٹھہرے اور اس کو اللہ رب العالمین کے غضب کا سامنا کرنا پڑے. تو یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے کہ مخلوق، اور مخلوق بھی کوئی معمولی مخلوق نہیں، کوئی
دنیا کے جانور، کوئی پرندے، کوئی حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، ان کو حکم نہیں دیا گیا. حکم ہوا ملأ الاعلیٰ کو، آسمان کے فرشتوں کو. اللہ رب العالمین کے جو قریب ترین اور افضل ترین فرشتے ہیں ان کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کریں. تمام فرشتوں کو حکم ہوا. وجہ کیا تھی؟ وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ رب العالمین نے در حقیقت فرشتوں کو یہ بات نصیحت فرمائی اور تعلیم دی کہ اصل فضیلت مخلوق کی نہیں ہے، اصل فضیلت علم کی. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا ہے جو علم فرشتوں کے پاس نہیں. ایک فرشتہ ہے، وہ بارش کا فرشتہ ہے، اس کے پاس بارش کے علم کے علاوہ کوئی علم نہیں. ایک فرشتہ ہے، ہواؤں کا فرشتہ ہے، اس کے پاس ہواؤں کے علم کے علاوہ کوئی علم نہیں. اسی لیے جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے علوم رکھے اور علم رکھا اور بعد میں ان کا امتحان لیا تو تمام فرشتے عاجز آ گئے اور یہ کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ تو پاک ہے، تو نے جو علم ہمارے اندر پہلے سے ودیعت رکھا ہے، فطرتاً رکھا ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں، مزید علم کا حصول ہمارے لیے ممکن نہیں. لا علم لنا الا ما علمتنا. تو اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق ایسی پیدا فرمائی کہ جس کے اندر یہ مزاج رکھا گیا، اس کی فطرت یہ رکھی گئی کہ علم الانسان ما لم يعلم، کہ اپنی تخلیق کے وقت اس کے پاس علم نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر علم بڑھتا چلا جاتا. حصول علم کی، علم میں اضافے کی ایک صلاحیت ہے جو فقط انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا اس مخلوق کو سجدہ. یہ علم کی اہمیت اور فضیلت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر اپنی کائنات کی تمام یا زیادہ تر جو بڑی نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور آغاز الرحمن سے کیا کہ اللہ کی یہ ساری نعمتیں اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. لیکن پہلی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے اپنے علم کی نعمت میں تذکرہ فرمایا، اس کے بعد تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا جو دور ہے، اس دور کو ہم دور شرک نہیں کہتے، اس کو ہم دور ظلم نہیں کہتے، دور بربریت سفاکیت نہیں کہتے. اس دور کا ایک نام رکھا گیا ہے اور وہ نام ہے دور جاہلیت. اور یہ نام میں نے یا آپ نے نہیں رکھا، یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے. ایک صحابی کو جب انہوں نے ایک بات ایسی کہی تھی کہ جو بات اخلاق کے ترازو سے گری ہوئی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ فرمایا تھا انک امرؤ فیک جاہلیہ. آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ آپ کے اندر جاہلیت والی عادات موجود ہیں، دور جاہلیت. تو جہالت کی ضد کیا ہے؟ علم. حالانکہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے قبل جو دور تھا اس میں بڑے بڑے گناہ ہوتے تھے، شرک جیسا ظلم عظیم موجود تھا، زنا، بدکاری، قتل و غارت گری، سفاکیت. وہ کون سا جرم ہے جو روئے زمین پر ہوتا ہو اور وہ اس وقت اہل مکہ میں موجود نہ ہو؟ تمام ظلم موجود تھے. لیکن اس دور کو کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں نسبت کی گئی. نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ جاہلیت کی طرف.
یہ ایک نصیحت ہے کہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی معاشرے میں زوال جب آتا ہے جب ان کے اندر جاہلیت ہو، علم نہ ہو۔ جب علم آیا، جب علم آتا ہے، جاہلیت ختم ہوتی ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں علم کی، تو علم سے مراد قطعاً بھی کبھی بھی قرآن مجید کے اندر ہو، یا احادیث مبارکہ کے اندر ہو، یا صحابہ کے اقوال میں ہو، یا تابعین کے فرامین میں ہو، کہیں پر بھی کسی بھی موقع پر علم سے مراد دنیا کا علم مراد نہیں ہوتا۔ کہیں پر علم الانسان ما لم يعلم، انسان کیا نہیں جانتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا اس وقت لوگ اپنے دور کی ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے؟ واقف تھے۔ کیا ان کو گھر بنانا نہیں آتے تھے؟ گھروں کے انجینئر، گھروں کے معمار موجود تھے۔ کیا طب موجود نہیں تھی؟ موجود تھی۔ کیا اس دور کے اندر سفر نہیں ہوتے تھے؟ سفر کے لیے جو اس زمانے کے آلات تھے وہ موجود تھے؟ موجود تھے۔ کیا اس زمانے میں غذائیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس زمانے میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس زمانے میں تجارت نہیں ہوتی تھی؟ وہ کون سا علم تھا جو اس وقت لوگوں کے پاس موجود نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس معاشرے کو وہ علم دیا؟ وہی علم تھا۔ جب بھی علم کی اہمیت پر بات ہو تو علم سے مراد صرف ایک علم ہے، اور وہ علم شرعی مراد ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اخلاقی، روحانی، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر شرعی علم موجود نہ ہو۔ آج ہم مغرب کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر بڑے مرعوب ہوتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، وہ اقوام کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں عموماً یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی یا مسلمانوں کی زوال کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے زوال کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ ہے اپنے علم شرعی کو ترک کر دینا۔ اپنے علم شرعی کو۔ کیا آج پاکستان کے اندر جو زوال کی وجہ ہے، آج ہم جو IMF کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں اور در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس وہ علم شرعی نہیں تھا۔ ان ارباب اقتدار کے پاس، ان اصحاب اختیار کے پاس، اس ملک کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کے پاس وہ علم شرعی نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر ان کے اندر للہیت ہوتی، تقوی ہوتا، خشیت ہوتی، پھر ان کے اندر آپ امانت داری بھی دیکھتے، ان کے اندر آپ دیانت داری بھی دیکھتے، پھر اس معاشرے کی آپ ترقی بھی دیکھتے۔ یہ علم شرعی سے محرومی ہے جس نے ہمارے ملک میں کرپشن کے ناسور کو جنم دیا۔ یہ علم شرعی سے دوری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر بددیانتی آئی۔ یہ علم شرعی سے دوری ہے کہ آج ہمارے تجار، ہمارے بازاروں کے اندر چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ملاوٹ بھی ہے، کرپشن بھی ہے، دھاندلی بھی ہے۔ یہ ہر چیز ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم شرعی سے معلوم۔ بہرحال گفتگو کسی اور طرف نکل گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم، جو علم شرعی ہے، جو دینی علم ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہمہ وقت اس کی ضرورت موجود ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ یہ علم صرف علماء حاصل کر لیں، مدارس کے طلباء حاصل کر لیں اور بس ہماری زندگی گزر جائے گی۔ کچھ دیر قبل آپ نے شیخ محترم سے سنا کہ آپ نے جو زندگی گزارنی ہے، آپ کی اپنی زندگی کے لیے جو اعمال آپ نے انجام دینے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، ہمارے قدم وہاں جم چکے ہوں گے،
اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ سوال کیا جائے گا عن علمہ، علم کیا حاصل کیا تھا، تم نے علم کیا حاصل کیا تھا، جو عمل تم نے کیا اس عمل کے متعلق تم نے کوئی علم حاصل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو علم کی اہمیت اپنی زندگی کے اندر ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کائنات میں نہیں ہے۔ کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محترم، مقدس، افضل، اشرف المخلوقات، سید ولد آدم، امام الانبیاء، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو جو مقام دیا گیا، یہ فضیلت دی گئی، یہ شرف دیا گیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دنیاوی علوم تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دنیا کے کاروبار، کوئی دولتیں، کوئی بادشاہت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ علم کا علم، دین کا علم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں ہمارے ہاں جو عموماً لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہے وہ دو صورتوں کے اندر موجود ہے، ایک سورہ والضحیٰ اور ایک سورہ النصر۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی ہے، صفات، خصوصیات، فضائل بیان فرمائے۔ سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل بیان فرمائے ہیں یا آپ کے اوپر کی گئی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا تعلق دنیا سے۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، آپ کو یتیم پایا، آپ کو ہم نے صاحبان عطا کر دیا، ہم نے آپ کو بے راہ پایا، ہم نے آپ کو ہدایت عطا کر دی، ہم نے آپ کو فقیر پایا، ہم نے آپ کو غنی کر دی۔ دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن جو اصل نعمتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اخروی نعمتیں ہیں جن کا تعلق دین سے ہے، وہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے سورہ الم نشرح کے اندر ذکر فرمائی۔ اور جو پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، لیکن پہلی نعمت کیا ذکر فرمائی؟ میں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سینے کو کھول دیا۔ آپ دیکھیے، تقابل کیجیے، ایک جانب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ رب العالمین سے دعا فرما رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولنے سے کیا مراد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولنے سے مراد ہے آپ کے سینے کو علم سے منور کر دے، آپ کے سینے کو علم سے بھر دے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو سینے کے کھلنے سے مراد علم کا مطلب۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری آیات، یہ احادیث، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ علم کی اس کائنات میں کیا اہمیت ہے، علم کا تعلق انسان کی فضیلت سے کس قدر ہے، اور علم ہماری زندگی میں ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کسی بستی میں کوئی ڈاکٹر نہ ہو، کوئی طبیب موجود نہ ہو، اس بستی کی ہلاکت کا اتنا اندیشہ نہیں ہے
لیکن اگر کسی بستی میں کوئی عالم موجود نہ ہو، اس بستی کی ہلاکت یقینی ہے۔ اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں عالم موجود نہ ہو، اس علاقے کی، اس محلے کی، اس بستی کی ہلاکت یقینی ہے۔ لوگوں کو علم نہیں، اور علم کس چیز کا؟ دین کا علم، اور دین کے علم میں سر فہرست اللہ رب العالمین کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، انبیاء کی معرفت، اپنے انسان زندگی کے مقصد، زندگی کا مقصد۔ آپ یقین مانیے اللہ رب العالمین کی بڑی ہم پر نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد بیان کر دیا۔ انسان تنگ حالی میں بھی ہو، تنگی میں بھی ہو، تنگ دستی کے اندر ہو، فقیری کے اندر ہو، اس کو یہ پتہ ہے کہ میری یہ زندگی عارضی ہے، میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، وہاں اللہ رب العالمین مجھے کچھ عطا فرما دے گا۔ لیکن جو لوگ، جن کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہے، ان کے دل کے اندر جو قلق ہے، جو اضطراب ہے، جو بے چینی ہے، ان کو خوشی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ شاید حیران ہو اس بات سے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو امیر ممالک ہیں، ان میں ایک ملک آتا ہے جس کا نام ہے جاپان۔ جاپان ان ممالک میں سے، امیر ترین ممالک میں سے دوسرے یا تیسرے نمبر پر، جہاں ارب پتی افراد رہتے ہیں، ان کو دنیا کی ہر نعمت حاصل، ہر نعمت حاصل، جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، سائنس ان کے پاس موجود ہے، میڈیکل ان کے پاس موجود ہے، انجینئر ان کے پاس موجود ہے، کشادہ سڑکیں ہیں، بنگلے بنے ہوئے ہیں، رزق کی فراوانی ہے، ہر قسم کی نعمت ان کے پاس موجود ہے، کوئی بدامنی نہیں ہے، خوشحالی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں؟ جاپان کی۔ کیوں خودکشی ہوتی ہے؟ ایک امیر آدمی ہے، دنیا کی ہر نعمت میسر ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس صحت بھی ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن دل کا اطمینان نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان جو ہے نا انسان کے دل کا، جو سکون ہے نا دل کا، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے بھی اس اطمینان کے ساتھ زندگی گزار گئے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی اگر اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اس کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ دین کا علم۔ ایک مدرسے میں ایک بچہ اگر اس کے پاس دین کا علم موجود ہے، وہ کسی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کوئی بہت امیر ترین اسٹوڈنٹ سے زیادہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب وہ صبح پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب وہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جب وہ پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی، جب وہ پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، یہ جو اس کو دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ جو دل کا سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قسم سائنس کا پورا علم آپ پڑھ جائیے، یہ سکون نہیں مل سکتا۔ علم کے لیے اپنی زندگی کے اندر اگر ہمیں سکون چاہیے، اپنی زندگی سے اگر ہمیں بے چینی کو ختم کرنا ہے، اضطراب کو دور کرنا ہے، اپنے گھر کو اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے، جو گھروں کے اندر اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، ظاہری بات ہے معاشی پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ کا عالم ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، بہت ساری پریشانی ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ مہنگائی نہ ہو، دولت کی فراوانی ہو، مال و دولت کی ریل پیل ہو، صحت ہو، ہر دنیا کی نعمت میسر ہو جائے تو بھی اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ الا بذکر اللہ۔ جو میرے احباب یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس علم کو پڑھا ہے، کچھ صورتیں پڑھی ہوں گی، چند آیات پڑھی ہوں گی، اس پڑھنے کے ساتھ، اس ترجمے کے ساتھ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں
اب اگر وہ کبھی نماز میں کھڑے ہو کر اس سورت کو پڑھیں گے، اس نماز کا جو سکون ہوگا وہ سکون آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ تو علم آپ کی دنیا کی بھی اصلاح کرتا ہے، علم آپ کی آخرت کو بھی سناتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سی آیات میں علم کی، اہل علم کے فضائل کو بیان کیا، آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ لیکن میں اس موقع پر ایک اور بات جو بڑی اہم ذکر کرنا چاہتا ہوں، علم کی فضیلت یا علماء کی فضیلت۔ یقیناً علماء کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زبان زد عام ہے، معروف ہے، مشہور ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء جو ہے لم یورثوا دینارا ولا درہم، انبیاء کوئی دینار اور درہم کی وراثت چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت علم۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں علماء کی فضیلت کو اور علماء کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور علماء کی اہمیت اور فضیلت سے پہلے بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عالم ہوتا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ عالم کون ہے؟ ہم نے علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ کہ ہر وہ شخص جو چند باتیں دین کی اچھے انداز سے اور ہماری جو موجودہ زبان ہے اس کے انداز میں کوئی انگلش کے چند الفاظ بول کر اور موجودہ حالات کی عکاسی کرتے ہوئے، جو آج کل کے حالات ہیں، خاص طور پہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اگر گفتگو کر رہا ہے دین کے بارے میں، اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ عالم؟ اور کیا ہمیں ہر ایسے شخص کی بات کو سننا چاہیے؟ اور اگر سنتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک مقولہ مشہور ہے عربی میں کہ کان العلم عزیزا، کہ علم جو ہے یہ بڑا عزیز تھا، بڑا اس کی اہمیت تھی، بڑی قدر تھی اس کی، بڑا قیمتی تھا یہ، یہاں تک کہ حتی یدخل فی الکتب، یہاں تک کہ علم کو داخل کر دیا گیا کتابوں کے اندر، یعنی اس کو کتابوں میں لکھ دیا گیا۔ قرآن، حدیث، یہ پہلے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا تھا، حدیث سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی تھی۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تابعین نے صحابہ سے سنا، تابع تابعین نے تابعین سے سنا، سینہ بہ سینہ منتقل ہو رہا۔ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ علم فلانے کے پاس ہے۔ ہر شخص علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وہ علم کتابوں میں آ گیا، اب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی شخص عالم کے پاس جانے کے بجائے کتاب اٹھاتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، ورق پلٹتا ہے، چند کتابیں پڑھتا ہے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، چند باتیں اس کی عقل میں پڑ جاتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پورا علم حاصل کر لیا، اب میں اس قابل ہوں کہ میں لوگوں کی اصلاح کر سکوں، اب میں اس قابل ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے دین کی بات کر سکوں، لوگوں کے مسائل حل کر سکوں۔ اب یہ ایک رواج چل پڑا، اس کا نقصان کیا کہ جو اصل علماء تھے ان کی طرف رجوع کم ہوا، اور جو کتابی خطیب تھے ان کی طرف رجوع زیادہ ہو گیا۔ اور یقین مانیے ان کتابی خطیبوں نے دین کے اندر جو نقصان پیدا کیا اور دین کی جو عقائد ہیں، دین کے جو نظریات ہیں اور دین کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ وہ اصول جو ایک عالم کی صحبت میں بیٹھ کر، ایک عالم کے آداب کو دیکھ کر، ایک عالم کے احوال کو دیکھ کر، اس کی گفتگو سے جو بہت سارے اس علم کو سیکھنے کے جو مواقع تھے اسے ضائع کر دیے، ایک خلاصے کا علم جو کتاب میں تھا وہ حاصل کر لیا اور اس کو مکمل علم سمجھ لیا، اور اسی پر قناعت کرتے ہوئے وہ لوگوں کے سامنے عالم بن کر پیش ہو گیا۔ کیا نقصان ہوا اس کو؟ بر صغیر کی ایک مشہور شخصیت ہے
سید احمد خان صاحب، یہ کتابی عالم، کتابیں پڑھ کے علم کا دعویٰ کر بیٹھے، تفسیر لکھ ڈالے، جرأت دیکھیے۔ اس تفسیر کے اندر اب ایسے جو لوگ ہیں نا جو کتابیں پڑھتے ہیں، کیونکہ کتاب پڑھنے میں آپ کی دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک نظر، دوسری حافظہ، سماعت کا استعمال نہیں ہوتا۔ علم کبھی بھی صرف نظر سے یا صرف سماعت سے حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل ہوتا ہے کس سے؟ نظر، علم، گفتگو اور حافظ، تینوں چیزیں ہونی چاہیے صحبت کے ساتھ۔ اب انہوں نے چند باتیں پڑھ لی، تفسیر قرآن لکھ دیا۔ اب جو شخص کتابیں پڑھتا ہے لا محالہ اس کے اندر ایک برائی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ برائی کیا ہے؟ عقل کو استعمال کر۔ ایک کتاب پڑھ رہا ہے، اب کتاب کو پڑھتے وقت اس نے استاد سے نہیں سیکھا، اس نے اس مسئلے کو حل کیا کہاں پر؟ اپنے دماغ میں، اپنی عقل کے اندر۔ جب اس مسئلے کو عقل سے حل کیا، اس نے اپنی عقل کو استاد مان لیا۔ جب اپنی عقل کو استاد مان لیا تو پھر وہ دین کے کئی مسائل کے اندر غلطی کرنے لگے۔ اب یہی حضرت سید احمد خان صاحب، جن کی شخصیت کو بڑا معزز بنا کر پیش کیا جاتا ہے ہماری اردو کی اور پاکستانی اسٹڈیز کی کتابوں کے اندر، انہوں نے عقل کو اس قدر معیار بنایا کہ ایمان بالغیب کی بہت ساری چیزوں کا انکار کر بیٹھے، فرشتوں کا انکار کر دیا، فرشتوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام پر جو آگ اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ ٹھنڈی کر دی تھی کہ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر، اس آگ کی ٹھنڈک اور اس کی سلامت کا انکار کر دیا۔ وہ ایک عصا کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا، اس سمندر کے شق ہونے کا انکار کر بیٹھے، عصا کے سانپ بننے کا انکار بیٹھے، معجزات کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ عقل کے ذریعے سے سمجھا، اور عقل یہ بتا رہی تھی کہ کوئی چیز مافوق الفطرت نہیں ہوتی، فطرتی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلائے گی، آگ کبھی بھی چھوڑے گی۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، پانی ڈبوئے گا، کبھی بھی چھوڑے گا نہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل گئے، آل فرعون ڈوب گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ فتنہ یوں شروع ہوا۔ اس کے بعد اور بہت سے تحریکیں آئی، جن کے لوگ، جن کے سرکردہ، جن کے جو آگے رہبر تھے، رہنما تھے، وہ کتابی علماء تھے، ان کتابی خطباء تھے، ان کی وجہ سے لوگوں کے نظریات میں بہت فرق پڑنا شروع ہو گیا، احادیث کا انکار شروع ہو گیا، شرک کے دلائل دینا شروع ہو گئے، صحابہ پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، قرآن مجید کے معجزات کا انکار کر دیا، مغرب سے اتنا مرعوب ہو گئے کہ دین اسلام کو اس شکل میں مسخ کر کے رکھ دیا جو اہل مغرب کے لیے قبول ہے، جہاد کے منکر ہو گئے۔ یہ سب نقصان کب آئے؟ جب لوگوں نے اصل علماء سے رجوع کرنے کے بجائے کتابی خطبہ سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ آج ایک نیا فتنہ ہے، آج کتابی خطبہ نہیں ہے، آج تصویری خطبہ ہے، ویڈیوز کے، سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہمارے نوجوان جیسے شیخ ذکر کر رہے تھے، سست، کاہل، اب ایک مسئلے کے لیے وہ کسی عالم کے پاس جانا ان کو برداشت نہیں۔ مدرسے کی تصویر ایسی مسخ کر دی گئی ہے، جیسے محترم شیخ افضل محمدی حافظ اللہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک عام مسلمان، کافر کی بات نہیں ہو رہی، کسی امریکی، یورپی، جرمنی کے کسی بندے کی بات نہیں ہو رہی، ایک پاکستانی مسلمان کی بات ہو رہی ہے جو مساجد میں آتا جاتا ہے، اس کے ذہن میں مدرسے کی ایک تصویر ہے کہ مدرسے کا کوئی فائدہ نہیں، علماء کسی کام کے لیے، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں، اب ان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اٹھاؤ یوٹیوب، اور وہاں جو بندہ جس کا معلوم نہیں ہے اس نے کہاں سے علم حاصل کیا، اس کے استاد کون ہے، اس کا مدرسہ کیا ہے، اس کا
اس کا خلفیہ کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر میں اس کا تعلق کن لوگوں سے ہم نہیں جانتے، بس یہ بات بڑی اچھی کرتا ہے، بڑے دلائل دیتا ہے قرآن سے، بالکل صحیح تو بات کرتا ہے، اس کی بات میں غلطی کیا ہے؟ اللہ کے بندے، کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ کسی شخص کی بات کو سنیں اور اس کے صحیح اور غلط ہونے کی آپ یہ نشاندہی کر سکے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ طلاق کا مسئلہ تو آپ کو آتا نہیں، طہارت کا طریقہ تو آپ کو آتا نہیں، نماز کی دعاؤں کا ترجمہ تو آپ کو آتا نہیں ہے، قرآن کی آیات کا ترجمہ تو آپ کو آتا نہیں ہے، احادیث کی کوئی کتاب تو آپ نے پڑھی نہیں ہے، اور آپ ایک عالم کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں اس بندے نے صحیح تو کہا ہے، غلط کیا کہا ہے؟ آپ نے کیا نہیں کیا؟ مجھے آپ بتائیے، درد دل کے ساتھ ہی بات ہے کہ کیا کوئی شخص کھڑے ہو کر اگر چار باتیں یہ بتا دے کہ یہ اگر دیوار یہاں سے یوں ہوتی اور یہ دیوار ایسے سے یوں ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، تو کیا آپ ایسے شخص کو اس کی ڈگری کا پوچھے بغیر اپنے مکان کی تعمیر کے لیے لے جائیں گے؟ نقشہ بنا دو ہمارے گھر کا۔ کوئی شخص آپ کو یہ بتا دے کہ جی فلاں گولی کھا لے آپ کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ اپنے دل کی بیماری لے کر جائیں گے اس کے پاس؟ آپ اپنا آپریشن کروائیں گے اس سے؟ نہیں، آپ کہیں گے بھائی کہاں سے پڑھا ہے آپ، کس ادارے نے سرٹیفکیٹ دیا، آپ سرٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، آپ انجینئر ہے یا نہیں ہے؟ اور جہاں ہماری روحانی عمارت تعمیر ہوگی، جو ہمارے دین اور آخرت کا معاملہ ہے، وہاں ہم بس کسی کی باتوں سے متاثر ہو کر اس کے صحیح ہونے کی نشاندہی کرتے اور اپنے دین کا بیڑا غرق کرا۔ نہیں میرے بھائی، یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ علماء سے رجوع کیجیے۔ علماء کون ہے؟ علماء اللہ کی قسم عالم صرف وہ ہے، دو ٹوک بات آپ کے سامنے کروں، عالم صرف وہ ہے جس نے مدرسے کی خاک چھانی ہے، بس کتابیں پڑھ کر، چاہے اس نے ساری زندگی کتابیں پڑھی، اگر اس نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا وہ عالم نہیں۔ العلم بالتعلم، العلم بالقراءہ نہیں، قراءت کے ساتھ علم نہیں۔ قراءت کے ساتھ اگر علم ہوتا، اللہ رب العالمین نے، یہاں میں ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے ذکر کروں، قرآن مجید کے اندر سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي۔ دو باتوں کو جمع کیا رب العالمین، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو اس موقع پر جلدی نہیں کرنی، آپ عجلت نہیں کرنی، وہ جلدی سے لے لو۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو جلدی نہ چلائیں کہ وہی جلدی جلدی حاصل کر لوں، نہیں، جلدی نہیں کرنی۔ استاد جو سکھا رہا ہے، جس رفتار سے سکھا رہا ہے، جس انداز سے سکھا رہا ہے، آپ کو سیکھنا ہو، جلدی نہیں کرنی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور پھر آپ یہ کہیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ۔ ہم کہتے ہیں کہ جی مدارس کے 8 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل عالم کب بنے تھے؟ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، تمہارا دین پورا کر دیا۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مکمل ہو۔ کتنا عرصہ لگا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر اليوم اکملت لکم دینکم تک، کتنا عرصہ لگا؟ 23 سال۔ 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جن کا سینہ منور کر دیا گیا، جن کا شرح صدر کر دیا گیا، جن کی ذہانت کے آگے دنیا کا کوئی انسان ٹک نہیں سکتا، ان کو علم کے حصول میں 23 سال لگے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم 6-8 ویڈیو دیکھ لیں اور ہم عالم بن گئے۔ ایک شخص 2 کورسز کر لے 2-3 مہینے کے اور وہ سمجھے میں عالم بن گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں میں ان حضرات سے بھی مخاطب ہوں جو ان کورسز کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو آپ نے پڑھا ہے، اس پڑھنے نے آپ کو عالم نہیں بنایا،
اس نے آپ کو طلب علم کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کے 3 مراحل۔ پہلا مرحلہ جب انسان تھوڑا پڑھتا ہے اس مرحلے میں اس کو کبر آ جاتا ہے، تکبر، سب کچھ مجھے آتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، سارا کچھ تو میں جانتا ہوں۔ دوسرا مرحلہ تواضع آ جاتا ہے، مزید پڑھتا ہے، مزید علم حاصل کرتا ہے، تواضع آ جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے۔ ہاں یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، آسان معاملہ نہیں۔ اور تیسرا مرحلہ جب بہت پڑھ لیتا ہے، بہت علم حاصل کر لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے اس کو کچھ نہیں آتا، اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا۔ اور یہ جناب ابو قلابہ رضی اللہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں ادرکت 70 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 70 صحابہ سے ملاقات ہوئی، ایک مسئلہ لے کر گیا تھا، سب یہ چاہتے تھے میں فتویٰ نہ دوں اس بارے میں، مجھے اتنا علم نہیں ہے، دوسرے صحابی کو زیادہ علم۔ آج ہم 4 باتیں پڑھ لیں، 6-8 مسئلے پڑھ لیں اور ہم سمجھتے مالی نہیں، 4-6 لوگوں کی باتیں سن لیں ویڈیو کے اوپر، جو 4-6 الفاظ انگلش کے بول رہے ہو، 6-8 باتیں اچھی بات بتا رہے ہو، ہمارے دل کو لگ گئی، ہم کہتے ہیں یہ کون ہوتے، پھر ان کے ویوز آپ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہہ کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، گفتگو طویل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی ذکر فرمائی، وہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا یلتمس العلم عند الاصاغر، یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ علم کو تلاش کیا جائے گا اصاغر کے پاس۔ اصاغر اصغر کی جمع ہے، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، اصاغر کے پاس علم تلاش کیا جائے گا۔ علماء نے اصاغر کی تعریف کیا کی ہے؟ کہتے ہیں اصاغر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم کی کمی، عمر کی کمی نہیں، چھوٹے سے مراد عمر میں چھوٹا نہیں، مراد علم میں چھوٹا۔ ایسے لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ان کو گفتگو کا ڈھنگ آتا ہے، بولنے کا انداز آتا، لوگ سمجھیں گے نہیں کہ پاس علم۔ تو یہ قیامت کی نشانی آج پوری ہوگی۔ ایسے ایسے بچے، ایسے ایسے نوجوان جن کو یقین مانیے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، پڑھنے میں غلطیاں کرتے ہیں، احادیث عربی نہیں پڑھ سکتے، ان کو نہ اصول حدیث آتی ہے، نہ اصول فقہ آتی ہے، نہ اصول تفسیر آتی ہے، نہ عقائد آتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی توحید اسماء و صفات کے بارے میں پتہ ہے، نہ توحید ربوبیت کا پتہ ہے، نہ الوہیت کا پتہ ہے، بنیادی عقائد سے محروم ہے۔ چند ایک سماجی باتیں، اخلاقی باتیں کر لیتے ہیں، اور ان کے آپ ویوز دیکھیے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا کے اوپر لاکھوں میں ویوز۔ اور دوسری طرف ہمارے علماء، محترم ارشاد القدسی حافظہ اللہ، یقین مانیے دل دہل کے رہ گیا۔ گزشتہ رمضان کی بات، شیخ صاحب ہر تراویح کے بعد، فضیلت الشیخ ارشاد القدسی حافظہ اللہ، ہر نماز، ہر رمضان میں، ہر روز تراویح کے بعد فہم قرآن کی، خلاصہ قرآن کی ایک نشست کرتے ہیں۔ کیا قیمتی نشست ہوتی ہے، کیا علمی گفتگو ہوتی ہے، جس شخص کے 70 سال علماء کی مسلک پر گزرے ہوں اور علم کے اندر گزرے ہوں، اس کی زبان سے کیا قیمتی موتی نکلتے ہوں۔ دیکھنے والے کتنے تھے؟ 25 سے 30۔ اور اسی طرح آپ چلے جائیں دوسرے لوگوں کی طرف، دیکھنے والے کتنے ہوں گے؟ 7 لاکھ، 6 لاکھ، 5 لاکھ۔ اور ہم کہتے ہیں جی واقعہ دین کا کام تو یہ کرو۔ نہیں میرے بھائی، وہ دعوت کا کام ضرور کر رہے ہیں، علم کا کام نہیں کر رہے۔ علم حاصل کرنا ہے علماء کے پاس۔ آپ کو نہیں پتا کس موقع پر آپ کو یہ شخص کہاں پر آ کے کیا گمراہ کر دے، تفسیر قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے بات کر دے، احادیث کا انکار کر بیٹھے۔ کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا حقیقی عالم کو پہچانیے، عالم کی صحبت کو اختیار کیجیے، اور صرف عالم سے علم حاصل کیجیے۔ یہی میرا آج کی ایک پیغام، ایک نصیحت اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علماء کی، اہل علم کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو فتنے ہیں، جو علم کے دراڑ میں سے داخل ہو گئے ہیں اپنا نام لے کر، ان فتنوں سے اللہ رب العالمین ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی دنیا کو بھی اور دین کو بھی اور آخرت کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔